الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، صدق اللہ العلی العظیم۔ شہ نشیں پر ڈائس پر موجود ڈاکٹر ایم چندرا پجاری صاحب، پروفیسر اینڈ ریسرچ اسکالر، کڈنا یونیورسٹی ہمپی، جناب محمد کنی صاحب، پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند منگلور، برادر لبیب شافی، اسٹیٹ پریزیڈنٹ ایس آئی او کرناٹکا، برادر عزیز اشفاق احمد شریف صاحب، فارمر پریزیڈنٹ ایس آئی او آف انڈیا۔ Be moderate, say no to extremism, balance thoughts for constructive society۔ 5 روزہ اس کانفرنس کی بالکل اختتامی ریجنل کانفرنس کے اندر موجود شفیق بزرگوں، نوجوان دوستوں، خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس موقع پر آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کل انشاءاللہ ہندوستان کی 125 کروڑ کی یہ آبادی آزادی کا، فریڈم کا جشن منائے گی۔ ایک دن پہلے میں اس کی مبارکباد آپ کو دیتا ہوں۔ جب ہندوستان کی آزادی اور فریڈم کا یقیناً جشن منایا جائے گا تو ایک سوچ یقیناً ہمارے ذہن کے اندر موجود ہوگی کہ آزادی کے 70 ایئرز کو، 70 سالوں کو ہم نے گزار دیا، 7 ڈیکیڈز گزر چکے ہیں۔ 70 سال بعد یقیناً اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر موجود پرابلمز کو لسٹ آؤٹ کریں تو اس لسٹ کے اندر 1947 کے وقت میں جو پرابلمز تھے، یقیناً ان پرابلمز کو آپ جیسے کا تیسا اپنی اس لسٹ کے اندر موجود پائیں گے۔ یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہمارے سامنے ابھرتا ہے کہ 70 سال بعد بھی بہت سارے ایسے پرابلمز، بہت سارے ایسے ایشوز ہم اپنی اس سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان ایشوز کو ہم نے ابھی تک سالو نہیں کیا، ان ایشوز کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے ختم نہیں کیا۔ انہی پرابلمز کے اندر ایک بڑا ابھرتا ہوا مسئلہ، ایک بڑا ابھرتا ہوا چیلنج ہمارے سامنے ایکسٹریمزم کا محسوس ہوتا ہے۔ اس ایکسٹریمزم کے چیلنج نے یقیناً عالم انسانیت کے اندر، پوری ہیومینٹی کے اندر ایک بڑی بے چینی پیدا کر دی ہے۔ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے پیدا کر دیا ہے کہ انسانی سماج کے اندر انسان ہوتے ہوئے بھی کیا وہ ویلیوز ہمارے پاس موجود ہیں جس کے ساتھ ہم ایک سول سوسائٹی کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ یقیناً ان ہیومن ویلیوز کو بہت حد تک آج اس ایکسٹریمزم کا چیلنج درپیش ہے۔ اس ایکسٹریمزم کے چیلنج نے یقیناً ہیومینٹی کو ایک ایسے کرائسس کے اندر چھوڑ دیا ہے کہ جہاں ہیومن ویلیوز بہت حد تک ہم کو خطرے کے اندر محسوس ہوتے ہیں، بہت بڑا تھریٹ ہم کو اس سے محسوس ہوتا ہے۔ یقیناً پوری دنیا کے اندر ہم اس بات کا جشن مناتے ہیں، اس بات کے لیے اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ایسے ملک کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں جو اپنی ڈائیورسٹی کے لیے پوری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے۔ اس ملک کے اندر یقیناً 10 اور 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مختلف سماج ہم کو محسوس ہوگا، ایک ڈائیورسٹی ہم کو محسوس ہوگی، بول چال کے اندر، عقائد کے اندر، تہواروں کے اندر، کسٹمز کے اندر، کلچر کے اندر، لینگویجز کے اندر، ریلیجن کے اندر، بلیفز کے اندر ایک ویسٹ ڈائیورسٹی ہم کو محسوس ہوتی ہے۔ اور دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بڑے بڑے مذاہب اس ملک کے اندر، اس دھرتی کے اوپر پیدا ہوئے۔ ہندوازم ہندوستان کے اندر پیدا ہوا، بدھزم ہندوستان کے اندر پیدا ہوا، جینزم ہندوستان کے اندر پیدا ہوا، سکھزم ہندوستان کے اندر پیدا ہوا، کرسچینٹی اور اسلام پہلے 100 سالوں کے اندر اس سرزمین پر آئے، لیکن اس سرزمین نے ان تمام مذاہب کو ویلکم کیا، ان کی تعلیمات کو ویلکم کیا، ان کی تعلیمات اس سماج کا حصہ بنی اور وہ تعلیمات یہاں سے پوری دنیا کے اندر منتقل ہوئی۔ گویا ہندوستان یقیناً ان تمام مذاہب کا گہوارہ رہا،
اپنے ٹالرنس کے لیے، اپنے برادرہڈ کے کلچر کے لیے، اپنے ایک دوسرے سے محبت اور تعاون کے لیے پوری دنیا کے اندر جانا اور پہچانا جانے لگا۔ لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود آج ہم جب اپنے اس سماج کو دیکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مذاہب یا وہ ڈائیورسٹیز جو کبھی ہمارے درمیان محبت کا ذریعہ تھی، کبھی وہ ہماری درمیان یونٹی کا ذریعہ تھی، اسی یونٹی کے ذریعے ہم نے برٹشرز کو یہاں سے نکال باہر کیا تھا، لیکن آج وہ یونٹی ہمیں قطرے کے اندر محسوس ہوتی ہے کہ یہ ڈیفرنسز، یہ ڈائیورسٹیز جو کبھی ہمارے درمیان یونٹی کا ذریعہ تھی، آج وہ ہمیں پولرائز کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ انہی تعلیمات کے ذریعے، انہی ڈیفرنسز کے ذریعے اس سماج کو بانٹنے کی، اس کو پولرائز کرنے کی مختلف کوششیں ویل آرگنائزڈ انداز میں ہمیں اپنے سماج کے اندر پروان چڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ ان تمام چیلنجز کو آج ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سماج کس طرح سے بڑی تیزی کے ساتھ ایک ویلیو لیس سوسائٹی کے اندر تبدیل ہو رہا ہے، اس کا بیلنس کس طرح سے منتشر ہو رہا ہے۔ وہ سوچ جو اس سماج کے اندر پائے جانے والے ہر فرد کے اندر ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنے سروسز کے ذریعے، اپنے ٹیلنٹس کے ذریعے، اپنی خدمات کے ذریعے اس سوسائٹی کو سرو کرے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ اس کا نگیٹو امپیکٹ، اس کا ایک نگیٹو کلچر ہم کو دکھتا ہے کہ سیلف سینٹرک اپروچ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر پروان چڑھ رہا ہے۔ آئی می مائی سیلف کا کلچر ان کے اندر پروان چڑھ رہا ہے۔ وہ جینا چاہتے ہیں اپنے لیے، وہ عیش و عشرت کا سامان جمع کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، وہ سماج کے لیے، نیشن کے لیے ان کے پاس کوئی وقت موجود نہیں ہے، ان کے پاس کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں۔ اگر وہ کوئی چیز اپنے لیے چاہتے ہیں، بس اسی کو حاصل کرنا اور اسی کے لیے اپنے ٹیلنٹس کو، اسی کے لیے اپنی سکلز کو، اسی کے لیے اپنے وقت کو لگائے ہوئے۔ یہ ایک سیلف سینٹرک نیچر ہے جو ہماری سوسائٹی کو ایک ویلیو بیسڈ سوسائٹی سے ایک ویلیو لیس سوسائٹی کے اندر تبدیل کر رہا ہے، جہاں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا ہم اس ہیومینٹی اور ان ہیومن ویلیوز کو ریسپیکٹ کر رہے ہیں یا ان تمام چیزوں کو ہم بھول رہے ہیں۔ ایک راستے سے چلتے ہوئے اگر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میٹرو سٹیز کا یہ کلچر ہے کہ وہاں سے گزرنے والا ہر فرد یہ دیکھے گا کہ میرے بجائے کوئی اور اس فرد کی ہیلپ کرے۔ میرے پاس وقت موجود نہیں ہے، میں نہیں ٹھہروں گا، مجھے اپنے آفس کی طرف جانا ہے، مجھے اپنے بزنس کی طرف جانا ہے، مجھے اپنے کالج کی طرف جانا ہے۔ اس فرد کے لیے ہمدردی کے جو جذبات ہونے چاہیے تھے، جو ایک انسانی رویہ، انسانی کردار ہے، وہ جذبات انتہائی مغدور ہوتے ہوئے ہم کو محسوس ہوتے ہیں کہ افراد وہاں سے گزر جائیں گے۔ حکومتوں کو یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے، دلی گورنمنٹ نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر کسی زخمی آدمی کو، انجرڈ آدمی کو آپ ہاسپٹل تک پہنچا دیں تو آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا۔ کتنی شیم کی بات ہے ہماری اپنی سوسائٹی کے لیے کہ ہیومن بینگز کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ دوسرے کی اگر مدد کریں گے تو آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا، یعنی ہم اس وقت مدد کریں گے جب ہم کو ریوارڈ ملے گا، کوئی بڑی چیز ملے گی۔ اس سے پہلے ہمارے درمیان میں اس فرد کے لیے جو سمپتھی ہونی چاہیے تھی، جو ہیومینٹی ہونی چاہیے تھی، وہ جذبہ ہمارے سماج سے مرتا ہوا ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اس سماج کے اندر عزت و احترام ان کو ملنا چاہیے تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہماری خدمت کے اندر، ہماری پرورش کے اندر صرف کیا، جو والدین کی حیثیت میں ہمارے پاس، پیرنٹس کی حیثیت میں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے لیے اولڈ ایج ہاؤس بنائے جا رہے ہیں۔ ہم ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس کوئی ریسپیکٹ موجود نہیں ہے، بلکہ ہم انہیں بوجھ سمجھتے ہیں۔ اور ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر ایسے سینٹرز کو ہم قائم کر رہے ہیں کہ اب ہم ان کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ اس بوجھ کو ہم اپنے پاس سے سوسائٹی کے اولڈ ایج سینٹرز کے اندر منتقل کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ سماج کی صورتحال آج ہمارے سامنے کہ کتنی تیزی کے ساتھ جو ویلیوز ایک سماج کے ہونے چاہیے تھے، وہ ویلیوز بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں انسانی سماج سے دور ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ یہ ایک امبیلنس ہے جس کو ہم اپنی سوسائٹی کے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ایک مٹیریل ایکسٹریمزم ہے کہ آپ مادی چیزوں کو حاصل کرنے کے اندر اتنے امبیلنس ہو جائیں کہ وہی آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے، اسی کو حاصل کرنے، اسی کی جستجو کے اندر زندگی کا ایک بڑا وقت اس کے پیچھے گزر جائے۔ سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے، انسانوں کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی تعاون وہ اپنے پاس محسوس نہ کریں۔ یہ ایک بڑی تیزی کے ساتھ ایک مٹیریل ایکسٹریمزم ہے جو ہم کو اپنے یوتھ کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک
مٹیریل ایکسٹریمزم ہماری یقیناً سوسائٹی کو اس جانب منتقل کر رہا ہے، ہم ایک ویلیو لیس سوسائٹی کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب ایک دوسرا بڑا خطرہ جو ہم اپنے اس ملک کے اندر یا پورے عالم انسانیت کے اندر محسوس کرتے ہیں وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کا مسئلہ ہے۔ مذہب کی بنیاد پر یقیناً کسی بھی مذہب نے کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ جبر و تشدد، وائلنس کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن انہی مذہبی تعلیمات کو آج اس سوسائٹی کو توڑنے کے لیے، پولرائز کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ انہی ریلیجیس ٹیچنگز کے ذریعے جہاں انسانی سماج کے اندر محبت پروان چڑھنی چاہیے تھی، برادرہڈ کا کلچر پروان چڑھنا چاہیے تھا، لیکن انہی مذہبی تعلیمات کو کچھ ایکسٹریم ذہن لوگوں نے ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال کیا اور ہمارے اپنے سماج کو بڑی تیزی کے ساتھ ایک فریڈم لیس سماج کے اندر ہم تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ 4 ریشنلسٹ کے حالیہ دنوں کے اندر قتل ہوئے، نریندر دابولکر، خود آپ کے کرناٹکا کے ریشنلسٹ کا بھی قتل ہوا۔ ان کا قتل کیوں ہوا؟ یقیناً ان کی رائٹنگ سے، ان کے ویو پوائنٹ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے ویو پوائنٹ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر کسی فرد کی زبان بند نہیں کی جا سکتی۔ فریڈم یونیورسل رائٹ ہے اس ملک کے اندر، انسانی سماج کے اندر پیدا ہونے والے فرد کے لیے، وہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے، یونیورسل رائٹ ہے جو ہر پیدا ہونے والے فرد کے پاس موجود ہے۔ اس نے آزادی کے ساتھ اس دنیا کے اندر جنم لیا ہے، اس کی زبان کو نہیں بند کیا جا سکتا، اس کے اوپر کوئی اور چیز امپوز نہیں کی جا سکتی، اس کو آزادی کے ساتھ رہنے کا حق جمہوریت نے بعد میں دیا، یونیورس نے اس کو پہلے دیا۔ ہر پیدا ہونے والا فرد ان رائٹس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ان رائٹس کو اس سے چھینا نہیں جا سکتا۔ یقیناً اختلاف کیا جا سکتا ہے، چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ ان کی زبانوں کو بند نہیں کر سکتے۔ کسی موقع پر گاندھی جی نے بہت ہی اچھا کوٹیشن کہا تھا، گاندھی جی نے کہا تھا، "You can chain me, you can torture me, you can even destroy my body, but you never imprison my mind." مجھے ہتھکڑیوں کے اندر بند کیا جا سکتا ہے، میرے جسم کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے، ایون مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ میری سوچ پر تالے نہیں ڈال سکتے، مجھے سوچنے سے نہیں روکا جا سکتا، مجھے سوچنے کا اختیار ہے، مجھے اپنے ویو پوائنٹ کو ایکسپریس کرنے کا اختیار ہے، یہ میرا پیدائشی حق ہے، اس حق کو چھینا نہیں جا سکتا، کسی اور چیز کو اس پر امپوز نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً آرٹیکل کا جواب آپ کو آرٹیکل سے دینا ہوگا، سٹیٹمنٹ کا جواب آپ کو سٹیٹمنٹ سے دینا ہوگا، آرگیومنٹ کا جواب آپ کو آرگیومنٹ سے دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک سول سوسائٹی کے اندر کوئی وائلنٹ طرز عمل اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حالیہ دنوں کے اندر جو واقعات ہمارے اپنے سماج کے اندر اس ریلیجیس ایکسٹریمزم کے سامنے آئے ہیں، یقیناً وہ انتہائی خطرناک۔ ایک بوڑھے آدمی کو پتھروں سے محض اس لیے قتل کر دیا جائے گا کہ اس کے فریج کے اندر ایلیگیشن ہے کہ وہاں پر بیف کا گوشت رکھا ہوا ہے، محض اس بنیاد پر اس فرد کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیا انسانی سماج کے اندر اس بات کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس پر تھوڑی دیر کے لیے سوچا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں کے درمیان میں اس طرح کی روش کو قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جانوروں کے اندر ہو سکتا ہے، کسی اور کریچر کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن انسانی سماج کے اندر، ایک سول سوسائٹی کے اندر، ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر اس طرح کی چیزوں کو قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سماج اس موڑ پر چلا جائے کہ محض اس بنیاد پر آپ ایک فرد کا قتل کر دیں کہ اس کے متعلق آپ کے پاس ایک افواہ موجود ہے کہ یقیناً وہاں پر وہ چیز رکھی ہوئی ہے، یقیناً اس سے آپ کی نفرت موجود ہو، لیکن اس بنیاد پر اس فرد کا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے انتہائی دردناک واقعات بھی ہم کو اپنے سماج کے اندر محسوس ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے سوچنے اور سمجھنے کا آج کیا معیار باقی رہا؟ کیا ہمارے سوچنے اور سمجھنے کا معیار انسانیت سے گر کر جانوروں کی سطح پر پہنچ گیا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے ان چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھا جائے تو ان تمام واقعات کے بعد ایک رویہ بھی سامنے آتا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ بھی سامنے آتا ہے جو ان تمام واقعات کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ جب اس قسم کے واقعات کو لوگ جسٹیفائی کرنا شروع کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ 20ویں صدی کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ خدا مر گیا، 21ویں صدی کے اندر یہ کہا جائے گا کہ ہیومینٹی مر گئی۔ اگر لوگ یہ کہیں
اس طرح سے ان واقعات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آ جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً ہیومینٹی آج ہم اپنے سماج کے اندر دم توڑتی ہوئی ہم کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ انتہائی سنجیدہ چیزیں ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں اپنے سماج کے اندر پروان چڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جہاں ایک فرد کا فریڈم انتہائی خطرے کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ اس پر آپ اس کی سوچنے پر، اس کے کھانے پر، اس کے اٹھنے اور بیٹھنے پر، سب چیزوں پر آپ پابندیاں لگائیں، اس پر ان تمام چیزوں کو امپوز کیا جائے۔ اگر اس طرح چیزوں کو امپوز کیا جائے گا تو یقیناً یہ چیزیں کسی ایک کاسٹ کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، کسی ریلیجن کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں کسی کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ ہیومینٹی کے لیے نقصان دہ ہے، ملک کی ڈیموکریسی کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے مستقبل میں ہم جس کو فیس کرنے والے ہیں، یا یہ خطرہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ یقیناً اس کا ایک پہلو جہاں دیگر مذاہب کی تعلیمات کو ہم قرار دیتے ہیں، وہیں ایک بڑی غلط فہمی اس ملک کے اندر رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے درمیان بھی موجود ہے کہ وہ اسلام کو بھی یقیناً اس ایک انٹالرنٹ مذہب کے طور پر اس کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر اس طرح کی غلط فہمیوں کو بڑے پیمانے پر ہم پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آرگنائزڈ انداز میں سوسائٹی کے ساتھ پہنچتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے، اس پر گہرائی سے نظر ڈالی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیشہ فریڈم کو پروٹیکٹ کیا ہے، نہ صرف پروٹیکٹ کیا ہے بلکہ اس کو پھلنے پھولنے اور پوری آزادی کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہو سکتی، کسی پر کوئی مذہبی تعلیمات یا احکامات کو جبراً نافذ نہیں کیا جا سکتا، تشدد کے ساتھ نافذ نہیں کیا جا سکتا، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین کا اعلان قرآن مجید نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹالرنٹ نیچر کو اپنے صحابہ کے سامنے رکھا کہ ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں مختلف فیتھس کے ماننے والے، مختلف عقائد کے ماننے والے، مختلف کلچر کے ماننے والے لوگ رہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے۔ آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز عصر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز عصر ادا کر رہے ہیں، ٹھیک اسی موقع پر عیسائی رہنماؤں کا ایک ڈیلیگیشن مسجد کے اندر داخل ہوا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پروفٹ محمد سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ پروفٹ آپ کے صحابہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ان کی نماز کا وقت ہوا، ان کی عبادت کا وقت ہوا، انہوں نے مسجد نبوی ہی کے اندر مسلمانوں سے بغیر پرمیشن لیے وہاں نماز ادا کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ چند عیسائی رہنما مسجد کے اندر آئے ہیں اور مسجد کے اندر وہ اپنی عبادت انجام دے رہے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا ان کو روک دیا جانا چاہیے، یہ مسجد کے اندر اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے ایک رویہ ان کو سکھایا، ایک ایٹیٹیوڈ ان کو سکھایا کہ انہیں اس عبادت سے نہیں روکا گیا، ان کو اپنی عبادت مکمل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے جب ملاقات کی، اس ملاقات کے اندر کہیں بھی آپ نے ان سے کمپلین نہیں کی، آپ نے ان سے شکایت نہیں کی کہ تم نے بغیر پرمیشن کے اس مسجد کے اندر نماز ادا کی، اس مسجد کے اندر تم نے عبادت ادا کی۔ اللہ کے نبی نے وہاں ایک ٹالریٹ کرنے کا رویہ ان کو سکھایا کہ ایک ایسے سماج کے اندر جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف فیتھس کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ جب بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے تو وہاں موجود عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جو کانٹریکٹ آپ نے سائن کیا، اس کانٹریکٹ کے جو پہلے الفاظ تھے وہ پہلے الفاظ تھے آپ کے لیے فریڈم ہے، آپ کے لیے آزادی ہے، ہر قسم کی آزادی، آپ اس ملک کے اندر اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں، اپنی مذہبی عبادتوں کو قائم کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، ان تمام معاملات میں آپ کو نہیں روکا جائے گا، آپ کے فریڈم کو، آپ کی آزادی کو سلب نہیں کیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر پوری آزادی کے ساتھ جیسے آپ پہلے رہا کرتے تھے ویسے آج بھی اس ملک کے اندر آپ رہ سکتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ٹریٹی، جو معاہدہ سائن کیا، اس کے الفاظ اس کے اندر دخل ہیں۔ مامون رشید کے دور کے اندر ایک عیسائی رہنما دربار خلیفہ کے اندر آیا، اس نے مامون رشید کو چیلنج کیا کہ میرے ساتھ، آپ کے پاس موجود کسی بھی عالم کے ساتھ میری ڈیبیٹ کروائیے، اس ڈیبیٹ کے اندر اگر میں ناکام ہو گیا تو میں آپ کا ریلیجن ایکسیپٹ کر لوں گا، اور اگر آپ کے عالم ناکام ہو گئے تو ان کو اس میرے ریلیجن کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اس ڈیبیٹ کے بعد، اس ڈیبیٹ کے دوران میں اس عیسائی رہنما نے اپنی شکست تسلیم کی،
اس نے اپنی ڈیفیٹ کو تسلیم کیا، لیکن مامون رشید سے سوال کیا کہ کیا تم اپنے مذہب کو مجھ پر امپوز کرو گے، کیا تم اپنے مذہب کو مجھ پر جبراً نافذ کرو گے؟ اس موقع پر مامون رشید نے قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کیا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، اگر تم اس کو قبول کرنا چاہتے ہو ویلکم، اگر تم اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہو ویلکم، دونوں چیزوں کے معاملے میں ہم تمہارے لیے ایک ہی جیسا رویہ اختیار کریں گے۔ اس موقع پر عیسائی رہنما نے کہا میں آپ کے مذہب کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد مامون رشید نے پورے عزت اور احترام کے ساتھ، پوری ڈگنیٹی کے ساتھ، پورے ریسپیکٹ کے ساتھ حکم دیا کہ اس عیسائی رہنما کو یہاں سے جانے دیا جائے، ان پر ہم کوئی چیز جبراً نافذ نہیں کریں گے۔ پوری آزادی کے ساتھ اس عیسائی رہنما کو وہاں سے منتقل کیا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور کے اندر جب اسلامی لشکر ایک ملک کے اندر داخل ہوا، جب ملک کے اندر وہ لشکر داخل ہوا تو لشکر کے داخلے کی وجہ سے وہاں موجود چرچوں کو نقصان پہنچا۔ لوگوں نے شکایت خلیفہ ہادی سے کی کہ آپ کے لشکر کی وجہ سے چرچوں کو نقصان پہنچائے۔ اس موقع پر خلیفہ ہادی نے حکم دیا کہ جتنے چرچوں کو نقصان پہنچائیں ان تمام چرچوں کو ہم ری بلڈ کروائیں گے، اس کے لیے ہم پیسہ دیں گے۔ یہ مذہبی سطح پر یہ آزادی کا ماحول اسلام نے فراہم کیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر بنا کر مصر کو بھیجے گئے تھے، آپ نے بھی وہاں پر موجود جو ریلیجنز تھے ان کا ریسپیکٹ کرنا سکھایا۔ ایک موقع پر ایک چرچ کے اندر موجود جیزس کے مجسمے کے ساتھ اس پر جب کسی نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی اور حضرت خلیفہ عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس ملک کے اندر موجود تمام مسلمانوں کو گراؤنڈ کے اندر جمع کیا، ان کے سامنے آپ نے ایک بلیغ خطبہ دیا۔ آپ نے اپنے خطبے کے اندر کہا یقیناً اسلام بتوں کی پرستش نہیں کرتا، آئیڈل ورشپ کی ہم مخالفت کرتے ہیں، لیکن جو لوگ آئیڈل ورشپ کرتے ہیں ہم ان کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کے اس فریڈم کو چھین نہیں سکتے، چہ جائے کہ ہم اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ ان کو پوری آزادی کے ساتھ اپنی خداؤں کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ رہنے کا، اس کی عبادت کرنے کا حق، ان کا پیدائشی حق ہم ان سے چھین نہیں سکتے۔ اسلام ہمیں ان تعلیمات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس موقع پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے تمام اس لشکر کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے یہ بلیغ خطبہ دیا۔ لیکن موجودہ دور کے اندر جب ہم مختلف قسم کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ ایکسٹریمسٹ تھاٹس ہم کو اپنے سماج کے اندر، سماج کو ڈیوائیڈ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، سماج کو ایک طرف ویلیو لیسٹ سوسائٹی کے اندر تبدیل کرتی ہوئی اور ایک طرف فریڈم لیس سوسائٹی کے اندر تبدیل کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس موقع پر اس سماج کے اندر موجود جو اصل پوٹینشیل ہے طلبہ اور نوجوان، اس موقع پر ان کو اٹھنا ہے، ان کو اپنی کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ ان تمام مسائل کا ایک سلیوشن اس سماج کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر یہ مسائل کا حل یقیناً اس موقع پر تلاش نہیں کیا گیا تو بڑی تیزی کے ساتھ آج جو حالات ہم کو اپنے اس ملک کے اندر محسوس ہو رہے ہیں، یقیناً مستقبل کے اندر اس سے بھی بدتر حالات ہمارے سامنے آئیں گے۔ ایک بڑا مسئلہ ہم کو اپنے ایجوکیشن سسٹم سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ جہاں اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا، لیکن 70 سال بعد ہم کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان تمام ایشوز کو سالو کرنے میں یا ان تمام ایشوز کا سلیوشن دینے کے اندر پوری طرح سے ناکام رہا۔ اس کی ناکامی ہے کہ سماج کے اندر اس طرح کے تھاٹس کو بڑی تیزی کے ساتھ، چاہے وہ کمیونل تھاٹس ہو یا ایکسٹریم تھاٹس ہو، ان کو پروان چڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ایجوکیشن سسٹم کے اندر ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا، وہاں پر اسٹوڈنٹس کو کریٹیکل تھنکنگ کی طرف مائل کیا جاتا، وہاں اس سماج کے اندر موجود جو ڈیموکریٹیکل ویلیوز ہیں، جو یونیورسل ویلیوز ہیں، اگر وہ سکھائے جاتے، وہ سمجھائے جاتے، اگر وہ ان سلیبس کا کور پارٹ ہوتا تو یقیناً آج ہمارا اپنا سماج اس سطح پر ہم کو محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ایجوکیشن سسٹم کے اندر یقیناً ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو یقیناً ایک بڑی تبدیلی ہم کو اپنے سماج کے اندر محسوس نہیں ہوگی۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا اس بڑے چیلنج کو چاہتی ہے کہ اس بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا جائے۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان میں، یوتھ کے درمیان میں ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپس میں ڈسکشن کریں، ڈائیلاگ کے کلچر کو پروان چڑھائیں، ہمارے درمیان میں جو ڈفرینسز ہیں ان ڈفرینسز کو ریسپیکٹ کرنا سیکھیں، ان ڈفرینسز کو ٹالریٹ کرنا سیکھیں، ان ڈفرینسز کے ساتھ ایک سماج کے اندر جینا، ایک سماج میں ہر فرد کو مکمل آزادی دینا، مکمل آزادی کے ساتھ اس کو آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا موقع دینا۔ اس طرح کے کلچر کو ہم چاہتے ہیں کہ انکریج کیا جائے، اس طرح کے کلچر کو ہمارے سماج کے اندر پروان چڑھایا جائے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت بڑے پلیٹ فارمز پر یوتھ اور اسٹوڈنٹس کو آپ ان ایکسٹریم تھاٹس کے اندر پائیں گے
کہ اگر کہیں سے کسی فرد نے کسی مذہب کے تعلق سے یا کسی آئیڈیالوجی کے تعلق سے اگر کوئی بھی ایسی بات کہہ دی جس سے وہ اتفاق نہیں رکھتا ہے تو اس کے تعلق سے ایسی گالیاں آپ کو وہاں پر محسوس ہوں گی کہ جس کا آپ نے کبھی سماج میں تصور بھی نہیں کیا۔ اس طرح ہم بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے تھاٹس کو، اس طرح کی چیزوں کو بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بی ماڈریٹ، سے نو ٹو ایکسٹریمزم کے نعرے کے ساتھ یقیناً اس کیمپین کو اس لیے بھی لانچ کیا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس اور یوتھ کے درمیان میں اور پورے سماج کے درمیان میں اس ایشو پر ڈسکشن اور ڈائلاگ کے کلچر کو پروان چڑھائیں۔ ہمارے درمیان میں جو ڈفرینسز ہیں ان ڈفرینسز پر کھلے دل کے ساتھ بات کرنے کے کلچر کو، ان ڈفرینسز کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کے کلچر کو اور بیلنس تھاٹس کے ساتھ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اس سماج کو بھی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹس اور یوتھ کو تیار کرنے کے لیے یقیناً اس کیمپین کا آغاز کیا گیا ہے۔ میں اس موقع پر ان نیک خواہشات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اس کیمپین کا جو میسیج ہے یقیناً اس پروگرام کے ساتھ وہ اختتام پذیر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد یقیناً اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں کو لے کر سماج کے اندر ہمیں ایک وائبرنٹ رول پلے کرنا ہے، سماج کو یقیناً اس کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو مینز کی طرف ان کو اٹریکٹ کرنا ہے، اس کی طرف ان کو بلانا ہے اور ہمارے اپنے سماج کو ایک بیلنس سماج کے اندر ہم کو تبدیل کرنا ہے۔ اس موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس مرحلے کے اندر مدد فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔